نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے متعدد علوم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلا علم جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے علم الصرف۔ علم الصرف وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان افعال سیکھتا ہے، ورب سیکھتا ہے، اور ورب ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کون سا فعل کیسے استعمال ہوا ہے، یہ پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے، فیوچر ہے، اور اس کا لفظی معنی کیا ہے۔ اگر یہ ماضی میں صیغہ آئے گا تو کیسے بنے گا، مضارع میں آئے گا تو کیسے بنے گا، امر میں آئے گا تو کیسے بنے گا۔ علم صرف کے بغیر، ورب کو پہچانے بغیر، علم صرف کو پہچانے کے بغیر انسان کبھی بھی قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، معنی مفہوم تو دور کی بات ہے۔ ہاں، جب آدمی افعال کو سیکھ لے گا، پھر اس کے بعد اس کے جتنے معنی میں گہرائی میں جانا چاہتا ہے، پھر اتنے ہی علوم کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ علم نحو کی ضرورت پڑتی ہے، بلاغت کی ضرورت پڑتی ہے، علم معانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر جتنا علوم میں چڑھتا جائے گا، جتنے علوم میں پختگی ہوگی، اتنا ہی قرآن کی گہرائی میں وہ انسان چلتا ہی جائے گا۔ تو میں مختصر طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ جن حضرات کو قرآن کریم کا لفظی ترجمہ گہرائی کے ساتھ، یعنی اس طریقے سے جو سیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ایک بار اس لفظ کو وہ دیکھیں، اس کی تہ تک چلے جائے، اور پھر وہ لفظ ان کے دماغ میں، دل میں ایسا چپک جائے کہ وہ کبھی بھی ان کی دماغوں سے، ذہنوں سے جدا نہ ہو جائے۔ اگر لوگ اس طریقے سے آپ حضرات چاہتے ہیں تو میں نے اسی لیے اس کام کو شروع کیا ہے۔ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ حجرات کی آیت کریمہ نمبر 1، پھر اس کا آسان ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کی صرفی تحقیق، یہاں جہاں پر افعال استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے۔ اس پہلی آیت کے اندر 3 افعال استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے ضمن میں 4 قاعدے استعمال ہوئے ہیں۔ ان 4 قاعدوں کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، آگے اللہ اور اس کے رسول کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنا۔ اس میں 3 افعال استعمال ہوئے۔ نمبر 1 آمنو، نمبر 2 لا تقدموا، نمبر 3 واتقوا۔ اس آیت کریمہ کے میں یہ 3 افعال استعمال ہوئے، اور افعال ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔
لہذا اب ہم ان تین افعال کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، صیغہ کون سا ہے، مادہ کیا ہے، اور اگر ان کے اندر کوئی تعلیل واقع ہوئی ہے تو وہ کیا ہے۔ اس میں جو ہمارا سب سے پہلا فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے آمنو۔ یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، باب افتعال ہے۔ اب اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی، پہلے میں وہ قاعدہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اس میں کیسے تبدیلی واقع ہوئی۔ قاعدے کو غور سے پڑھیں اور غور سے سنیں۔ یہ محموز کا قاعدہ نمبر 2 ہے۔ جب کسی کلمے میں دو حمزہ جمع ہو جائے، پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ اب اس میں آپ نیچے غور کریں، امانا، اس میں دو حمزہ ہے، پہلا حمزہ متحرک ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ اب جو دوسرا والا حمزہ ہے، اس کو پہلے والے حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے مطابق جو حرف علت ہوگا اس سے بدلنا واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر پہلی مثال میں حمزہ کے اوپر فتحہ ہے، تو فتحہ کے قریب حرف علت الف ہے، لہذا دوسرے والے حمزہ کو بدل دیں گے الف سے، بن جائے گا آمنہ۔ اسی طریقے سے اگر حمزہ کے اوپر ضمہ ہو تو دوسرے والے حمزہ کو بدل دیں گے واو سے، جیسے اوتیا کو اوتیا۔ اسی طریقے سے اگر پہلا حمزہ اس کے نیچے کسرہ ہو تو دوسرے والے حمزہ کو بدل دیتے ہیں یا سے، جیسے ایذنا، اس کو پڑھیں گے ایذنا۔ اب دیکھو یہاں پہ آمنو، یہ اصل میں تھا امنو علی وزن اکرمو۔ جس طریقے سے اکرمو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے باب افعال سے، اسی طریقے سے امنو یہ اصل میں لفظ تھا، تبھی جا کے اکرمو کے وزن پر آئے۔ تو کلمے میں دو حمزہ جمع ہو گئے، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن، تو دوسرے والے حمزہ کو پہلا والا جو حمزہ ہے اس کے اوپر جو حرکت زبر ہے، جس طریقے سے اکرامہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کو مطابق اس کے قریب ترین جو حرف علت ہے وہ الف تھا، لہذا دوسرے والے کو بدل دیا الف سے، بن گیا آمنو۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا فعل ہے وہ ہے لا تقدمو۔ لا تقدمو فعل نہیں جمع مذکر حاضر، لا تقدمو آگے مت بڑھو، تو یہ باب تفعیل ہے، جمع مذکر حاضر، فعل نہیں کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ ہے قدیمہ، قاف دال، اور یہ مختلف باب سے استعمال ہوتا ہے، الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو صیغہ ہے لا تقدمو فعل نہیں جمع مذکر حاضر باب تفعیل۔ آج کا ہمارا اس آیت کا آخری اور لاسٹ صیغہ ہے، لاسٹ فعل ہے، وہ ہے واتقو۔ یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے باب افتعال سے، اس کا مادہ ہے وقع۔ اس کے اندر متعدد قاعدے استعمال ہوئے، اس کے اندر 3 قاعدے استعمال ہوئے، لہذا اس صیغے کو غور کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے تاکہ سارے قواعد اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا مادہ ہے وقع، جب وقع ہے تو ہم پڑھتے ہیں اتقو یا واتقو، یہاں تو واو آیا ہی نہیں۔ تو یہ قاعدہ نمبر 4 ہے باب افتعال کے فا کلمے میں، معطل کا قاعدہ نمبر 4۔ جب باب افتعال کے فا کلمے میں واو آئے اور وہ واو اصلی ہو، یعنی واو کبھی تبدیل ہو کے آ جاتا ہے لیکن وہ واو مادے میں ہونا چاہیے، جس طریقے سے وقع، وقع یہاں پر واو اصلی ہے
اگر ایسا واو ہو جو باب افتعال کے فا کلمے آ جائے، فا کلمے میں آ جائے، تو وہ واو بدل جاتا ہے تا سے، پھر تا کا تا میں ادغام ہو جاتا ہے۔ اب آپ مثال سے دیکھو، جیسے وصلہ، اگر یہ لفظ باب افتعال سے آ جائے تو یہ اصل میں بنے گا اتصلہ۔ اب باب افتعال کا فا کلمہ یہاں پر واو ہے، لہذا واو کو ہی بدل دیں گے تا سے، پھر تا کا تا میں ادغام ہو جائے گا تو بن جائے گا اتصلہ۔ اسی طریقے سے اتقا، یہ اصل میں تھا ایو، تو واو جو باب افتعال کے فا کلمے میں واقع ہو گیا، واو کو بدل دیا تا سے، تا کا تا میں ادغام ہو گیا تو بن گیا اتقا، اتقیا، اتقو۔ اب اس کے اندر دو اور قاعدے استعمال ہوئے ہیں، ان کو بھی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اتقو یہ باب افتعال سے امر کا صیغہ ہے، اور باب افتعال میں امر کا صیغہ کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کرو، اتقو اس میں لگتا ہے بظاہر اس میں تبدیلی ہوئی، تو باب افتعال سے امر کا صیغہ بنے گا اجتنبو، تو اجتنبو کے وزن پر تو ہے ہی نہیں، تو یہ اصل میں بنتا ہے اتقیو، اجتنبو۔ اب دیکھو اس میں دو قاعدے اور استعمال ہوئے۔ یہاں قاعدہ نمبر 3، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے۔ واو ساکن غیر مدغم یعنی اگر واو ساکن ہو، اس کے اندر تشدید نہ ہو، تو وہ اگر کسرہ کے بعد آ جائے تو وہ تبدیل ہو کے یا ہو جاتا ہے۔ جیسے قیلا اصل میں تھا کیولا، تو واو ساکن ہے، کسرہ کے بعد آ گیا تو واو کو بدل دے یا سے، بن گیا قیلا۔ اب ایک اور قاعدہ سمجھو، پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں یہ کس طریقے سے۔ قاعدہ نمبر 10 ہے، جب یا کسرہ کے بعد ہو اور اس کے بعد واو ہو، جب یا کسرہ کے بعد اور اس کے بعد واو ہو تو یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے۔ پھر قاعدہ نمبر جو 3 ابھی ہم نے پڑھا ہے، قاعدہ نمبر 3 ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ اگر واو ساکن ہو کسرہ کے بعد ہو تو وہ واو یا ہو جاتا۔ اس کا الٹ بھی ہے، اگر ضمہ کے بعد یا ہو اور اس پہ تشدید رہو تو وہ یا بدل جاتی ہے واو سے۔ اب یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ اتقو یہ اصل میں کیا ہے؟ اتقیو، تو یہاں پر یا کسرہ کے بعد ہے، بالکل ہے، اور اس کے بعد واو ہے، لہذا یا کے اوپر جو پیش ہے اس کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل قاف کو دے دیں گے۔ جب ما قبل قاف کو دے دیں گے، اب دیکھو یہاں پر یا ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، لہذا یا کو بدل دیں گے واو سے قاعدہ نمبر 3 کے مطابق۔ پھر اس کے بعد واو بھی ساکن، اس کے بعد جو واو جمع کا واو ہے وہ بھی ساکن، تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پہلا والا واو گر جائے گا تو بن گیا اتقو۔ تو آج ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ سیکھا، اور اس کے ضمن میں جو 3 افعال استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم نے لغوی تحقیق کی، اور ان کے ضمن میں جتنے بھی صرفی قاعدے استعمال ہوتے تھے ان کو ہم نے مکمل پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔